انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بالظہور قائم بالحق علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والحمد للہ کما ہوا اہلو، والصلاة والسلام علی یا سید المرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، علی لعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین من الاولین والآخرین من ھذا الیوم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال المولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر صادق عن ابیہ محمد باقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ علی ابن الحسین عن ابیہ الحسین شہید بکربلا عن ابیہ علی مرتضیٰ قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبرائیل قال حدثنی سبحانہ وحق تعالی لا الہ الا اللہ احسانی فمن قالہا دخل احسانی ومن دخل احسانی آمن من عذابی۔ تو سامعین گرامی، مولا علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، فرمایا مجھ سے میرے پدر بزرگوار موسیٰ کاظم نے اور ان سے ان کے بابا جان صادق آل محمد نے اور ان سے ان کے بابا جان باقر العلوم نے اور ان سے ان کے بابا جان علی ابن الحسین نے اور ان سے ان کے بابا جان حسین کریم نے اور ان سے ان کے بابا جان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اور ان سے حبیب خدا نے اور ان سے امین وحی نے اور ان سے رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا؟ لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے، اور جو کوئی اسے زبان پر جاری کرے گا وہ میرے اس کلام میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے اس قلعہ رحمت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو سامعین گرامی، یہاں تک ارشاد فرمانے کے بعد مولا رکے اور پھر ارشاد فرمایا بے شرطیہا و شروطیہا و انا من شروطیہا، اس قلعے میں داخل ہو جاؤ مگر چند شرطوں کے ساتھ، اور ان شروط میں سے میں خود بھی ایک شرط ہوں۔ تو سامعین گرامی، اس حدیث کو تاریخ حدیث کے اندر سلسلۃ الذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سونے کا سلسلہ، کیونکہ اس میں پھر ایک کڑی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں اور کوئی راوی بھی غیر معصوم نہیں۔ سامعین، یہ حدیث میرے رضا بادشاہ نے اس وقت ارشاد فرمائی جب آپ خراسان کی طرف سفر کے دوران نیشاپور سے گزر رہے تھے۔ تو سامعین گرامی، اس میں مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام عقیدہ توحید کا تعارف کچھ اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو کچھ میں نے تم سے ارشاد فرمایا ہے
یہ بعینہ میرے اجداد نے مجھ سے اسی طرح ارشاد فرمایا، اور ان سے امین وحی نے فرمایا، اور ان سے رب جلیل نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جو کہ اقرار توحید ہے وہ میرا مضبوط ترین کلہ ہے، اور جو کوئی نیت خالصہ سے اس کا اقرار کر لے گا وہ میرے اس کلہ میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے اس کلہ میں داخل کلہ رحمت میں داخل ہو جائے گا پھر وہ میرے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے بادشاہ یہاں تک پہنچتے ہیں آپ کی سواری آگے چلتی ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اور سنو لوگو اس قلعے میں داخل ہو جاؤ مگر اس کی کچھ شرائط کے ساتھ، کیونکہ اس میں داخلے کی کچھ شرائط ہیں جن میں سے ایک شرط میں بھی ہوں۔ تو سامعین گرامی، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اقرار لا الہ الا اللہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی جانب سے یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اس خدا کے کوئی اور معبود نہیں، جبکہ گواہی کا اصول شرعی یہ ہے کہ گواہی ہمیشہ اس چیز کی دو جو تم نے بالبصرہ دیکھی ہو یا تم اس کے پاس موجود ہو، اور یہ جو تم عالمین کی یہ عظیم ترین گواہی جس پر تمہارے دین کی عمارت کھڑی ہے 1400 سال سے بن دیکھے دے رہے ہو، حالانکہ بن دیکھی گواہیاں تو عدالتیں بھی قبول نہیں کرتی، تو اس کے پیچھے روٹ کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کیونکہ اس کلمہ لا الہ کی شرطوں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم ان کی دی ہوئی گواہی پہ یہ گواہی دے رہے ہو، تو پھر سمجھ میں آ گیا کہ پہلے ان کا اقرار کرو جن سے تم نے یہ گواہی لی ہے، ان شروط کا اقرار کرو، اور ان شروط کا اقرار کیے بغیر اس قلعے میں داخلہ نہ تو تمہیں کوئی عافیت دے گا اور نہ ہی تمہیں عذاب سے بچا پائے گا۔ صلوات۔ سامعین گرامی، یہ جو مولوی مساجد کے اندر دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے اور تم لوگ سنتے ہو، اس کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر غور کریں اس جملے پر تو پتہ چلے گا کہ آخر وہ اللہ ہے، تو پھر وہ بڑا کس کس سے ہے؟ زمینوں سے بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، کس کس سے بڑا ہے؟ تو جب یہی بات بارگاہ معصومین سے پوچھی گئی تو آواز آئی، دیکھو لوگو، جب ہم اس کی 14 شروط مل کر اسے سجدہ کرتے ہیں پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو سامعین گرامی، انہی شروط میں سے ایک شرط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ تعالی علیہم نے مسجد اعظم کے اندر منبر حق پہ تشریف فرما ہو کے ریت پر چلتی ہوئی چونٹی کو یہ دیکھ کر فرمایا، کمال ہے اس پروردگار کا جس نے مجھ علی کو یہ قوت بھی عطا کر رکھی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس چونٹی کا عقیدہ توحید کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا عقیدہ توحید پھر اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے کنویں میں رہنے والے مینڈک کے لیے کل کائنات اس کا کنواں ہی ہوتی ہے۔ تو سامعین، پھر انہی شرائط میں سے ایک شرط سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے کسی سائل نے یہ پوچھا، مولا ما توحید، توحید کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں، کون سی توحید، تمہاری توحید یا میری توحید؟ سائل حیران ہو کے کہتا ہے، اے بادشاہ، توحید تو ایک ہی ہوتی ہے، میری کون سی اور آپ کی کون سی؟ یہ کوئی دو تو نہیں ہوتی۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں، ہاں سائل، لا شک کافی ہے، توحید تو ایک ہی ہوتی ہے مگر ہر کسی کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہوتی ہے، اور تم لوگوں کے ظرف کی انتہائی یہ ہے کہ جو بیٹا دے دے وہ خدا ہے، جو رزق دے دے وہ خدا ہے، جو بخت لگا دے وہ خدا ہے، یعنی تم لوگ
طاقتوں کے مرکز کو خدا کہتے ہو، جبکہ یہ سب تو صفات پروردگار ہیں جو ہم اس قلعہ توحید کی شروط یعنی 14 کے اندر بھی موجود ہیں، اور ہم 14 بھی یہ کام اس کے حکم سے کر سکتے ہیں، مگر اللہ تو اس سے آگے ہے۔ سائل آگے بڑھا اور کہتا ہے مولا پھر وہ اللہ کیا ہے، وہ لا الہ الا کیا ہے؟ بادشاہ فرماتے ہیں دیکھ سائل، جسے ہم 14 جھک جائیں اسے اللہ کہتے ہیں، اور سنو ہم یہ سجدے اسے نہ تو اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کرتے ہیں اور نہ ہی جنت کے اصول کے لالچ میں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لائق سجدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس روح زمین پر تم لوگوں کو یہ پہچان ہو جائے کہ جسے ہم 14 جھک جائیں وہی تمہارا خدا ہے۔ صلوات۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ 14 شروط توحید ہیں، اور ان کے بغیر قلعہ توحید میں داخلہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی اس کے بغیر داخلہ وہاں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ حالانکہ ان سے قبل آنے والے انبیاء سابقین علیہم السلام نے بھی اپنے اپنے عہد میں عقیدہ توحید متعارف کروایا، جیسے نبی اللہ آدم علیہ السلام نے فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امت نے پوچھا دلیل، فرمایا یہ زمین و آسمان۔ نوح نجی الرحمن نے فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پوچھا دلیل، فرمایا یہ میرا سفینہ نوح۔ ابراہیم خلیل الرحمن نے فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پوچھا دلیل، فرمایا یہ نار نمرود۔ موسیٰ کلیم الرحمن نے فرمایا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پوچھا دلیل، فرمایا عصایا یہ میری لاٹھی۔ مریم کے بیٹے نے فرمایا فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پوچھا دلیل، فرمایا یہ میرا سولی سے بچ نکلنا۔ تو مومنین، یہ ہستیاں لا الہ الا اللہ کا اقرار تو لیتی رہیں، مگر یہ کوئی شروط توحید نہیں تھی۔ انہوں نے فقط لا الہ الا اللہ کے چند مظاہر دیکھے تھے جنہیں یہ لوگ بطور دلائل پیش کرتے رہے، اور پھر جب اسی چیز کو مسجد اعظم کے اندر سے منبر حق پر تشریف فرما ہو کر خود اس شرط لا الہ الا اللہ نے پیش کیا، لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمایا نحنو یعنی نحنو شروط توحید، ہم ہیں توحید کی وہ شرطیں جن کے بغیر وہاں داخلہ ممکن نہیں۔ بادشاہ امیر المومنین فرماتے ہیں دیکھو لوگو، ہم حمد کر کے بتاتے ہیں کہ وہ محمود کیسا ہے، ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ مسجود کیسا ہے، ہم صحابت کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کریم کیسا ہے، ہم عطا کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی عطائیں کیسی ہیں، ہم علم دے کر بتاتے ہیں کہ وہ علیم کیسا ہے، ہم رضائیں دے کر بتاتے ہیں کہ اس کی رضا کیسی ہے، ہم بول کر بتاتے ہیں کہ وہ صادق کیسا ہے، ہم تقاوت دے کر بتاتے ہیں کہ اس کی تقاوت کیسی ہے، ہم نکاوت دے کر بتاتے ہیں کہ اس کی نکاوت کیسی ہے، ہم ہیبت دکھا کر بتاتے ہیں کہ اس کی ہیبت کیسی ہے، اور ہم پردہ غیبت میں رہ کر بتاتے ہیں کہ اس کی غیبت کیسی ہے۔ سو اگر تمہیں قلعہ توحید میں داخل ہونا ہے تو پہلے اس قلعے کی شرطوں کو ماننا ہوگا، پہچاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ان کی مطابقت کرنی ہوگی، پھر ان کے کہنے پہ چلتے چلتے تم نے اس قلعے میں داخل ہونا ہوگا۔ عزادارو، یہی وہ قلعہ توحید ہے کہ ان شرطوں کے بغیر وہاں داخلہ ممکن ہی نہیں اور فائدہ مند ہی نہیں۔ پھر جب اسی پہ مشکل بنی تو پھر انہی شروط نے فقط اپنے سر نہیں دیے، در نہیں دیے، گھر نہیں دیے، بیٹے نہیں دیے، اپنے پردہ داروں کے پردے بھی قربان کیے۔ عزادارو، اس وقت انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے جب یہ ذکر آتا ہے کہ پیغمبر کے اس مشن پر
فقط پیغمبر زادوں کا لہو نہیں لگا، اس پر پیغمبر ذاتیوں کا لہو بھی لگا ہے، اس پر پیغمبر ذاتیوں کا پردہ لگا ہے، اس پر پیغمبر زادیاں بھی زخمی ہوئی ہیں، اس پر پیغمبر زادیاں بھی بے گھر ہوئی ہیں، بے در ہوئی ہیں، اسیر ہوئی ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں۔ تبھی تو کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء سابقین میں سے کسی کا بیٹا اتنا زخمی نہیں ہوا، اتنا قربانیاں نہیں دے پایا جتنی رسول اللہ کی بنات نے اپنی طرف سے قربانیاں پیش کی اور اسرا میں زخموں پہ زخم کھائے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب میری مختومہ عالمیان زینب الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا یہ سارے رسم نبھا کے فاتح شام بن کے نانا کے شہر واپس لوٹی تھی، تو ایک روایت میں ہے کہ ایک روز میری مختومہ اپنے عبادت خانے میں مصلاح عبادت پر بیٹھ کر نماز تہجد ادا فرما رہی تھی۔ جیسے ہی میرے مولا سید سجاد کی نگاہ پڑی، زخمی آنکھوں سے دیکھ کر فرمایا، ایاتھا الاماتی، اے میری پھوپھی جان، آپ بیٹھ کر نماز ادا فرما رہی ہے۔ آواز مختومہ آئی، دیکھ ہے میرے یتیم حسین جو رسم خم نبھا کے آئے ہیں۔ اس دوران ظالمین کھانا اتنا کم دیتے تھے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی یتیم بچوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی اور خود فاقوں سے رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تیری پھوپھی جان کے تن و بدن میں لغزش اتنی آ گئی ہے، کمزوری اتنی آ گئی ہے، ضعف اتنا پیدا ہو گیا ہے، ضعیف اتنی ہو گئی ہے کہ اب یہ کھڑے ہو کر نماز شب ادا کرنا میرے بس کا روگ نہیں رہا۔ بس تیری پھوپھی جان مصلاح عبادت پہ بیٹھ کے نماز شب ادا فرما رہی ہے۔ عزادارو، اسی طرح ایک اور روایت پہ ہے کہ اسی دوران جب کبھی میری مختومہ عالمیان اپنی مظلومہ ماں کی قبر پر اپنے جگر کا حال سنانے جایا کرتی تھی، تو ایک دن اپنی اماں کی قبر پر بیٹھ کر رو کر یہ فرما رہی ہیں، اے میری ماں، نانا کی امت نے جگایا ہی اتنا ہے کہ اب تیری زینب عالیہ کی بینائی نہیں رہی۔ اے اماں، میرے سامنے تیرا سجاد گزر رہا ہو، تیرا باقر گزر رہا ہو، تیری بیٹی نہیں پہچان سکتی کہ آیا گزرنے والا سید سجاد تھا یا باقر العلوم تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، علی الظالمین، علی القوم الظالمین من ھذا الیوم الی یوم